السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو رمضان المبارک کے آغاز کی بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اس ماہ مقدس کو پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن فرمائے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق دے۔ یہ ماہ مبارک جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس پر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کا بہت شکریہ ادا کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے سے اللہ تعالی کی نعمتیں بڑھتی ہیں اور ان میں اللہ تبارک و تعالی برکت و رحمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ماہ مقدس جو ہمیں اس وقت نصیب ہوا ہے، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے تھے جو سال گزشتہ اس ماہ مبارک میں تھے اور ان سال وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ میں اس وقت کسی قرآن مجید کی آیت شریفہ کی تفسیر کے بجائے میں اس مہینے ہی کے سلسلے میں 2-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ حضرات اس ماہ مقدس کو کیسے گزاریں آپ اسے خود ہی طے کر لیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کے لیے دعائیں فرماتے تھے، اور جیسے جیسے یہ مہینہ آنا قریب ہوتا تھا، 1 دن 2 دن باقی ہیں، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو متوجہ فرماتے تھے اور اس ماہ مقدس کی فضیلت بیان فرماتے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو، ایک مہینہ بہت بڑی برکت والا، بڑی رحمتوں والا آنے والا ہے۔ اس ماہ مقدس کی قدر کرو۔ اس ماہ مقدس کے روزے تمہارے لیے فرض ہیں، ان فرض روزوں کو کبھی نہ چھوڑو، اور وہ روزے تمہارے پورے صحیح ادا ہوں، اس کے لیے پوری کوشش کرو۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی جتنی قدر کر سکتے ہیں، ہمارے امکان بھر اتنی قدر کریں۔ اس مہینے میں فرض نماز پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اب تو پہلی نماز مغرب کی، وہ بھی رمضان المبارک کی ہے، اور دوسری نماز عشاء کی پڑھی فرض نماز، یہ بھی رمضان المبارک کی ہے۔ تو ایک فرض آپ نے ادا کیا تو 70 فرضوں کا ثواب ہے، اور اگر 2 نفل کا ثواب، فرض کو جو ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ ثواب نفل کے ادا کرنے پہ دیتے ہیں۔ یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں
جیسے رمضان کے باہر دوسرے مہینے میں اگر آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا تو 1 روپیہ کا ثواب آپ کو ملے گا، اور وہ نفل صدقہ نفل ہی رہے گا، اس پر جو اجر ملتا ہے اتنا ملے گا۔ لیکن اگر رمضان المبارک میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ملتا ہے جتنا فرض زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ اس ماہ مقدس کی برکت اور رحمت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کرنے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں برائی نہ کرے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو یہ ندا دیتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا کام کرنے والے چاہنے والے آگے بڑھو آگے بڑھو، خوب خیر کے کام کرو۔ یہ مہینہ خیر کے کام کرنے کا مہینہ۔ اور پھر ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر، اے برائی کے چاہنے یہ مہینہ برائی کا نہیں ہے، اس لیے کہ جو نیک کام کرتے ہیں اس پہ جتنا اجر بڑھ جاتا ہے، برا کام کے کرنے پر اتنا ہی آدمی پہ گناہ بھی بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے، ہر قدم یہ سوچتے ہوئے کہ میرا کوئی غلط قدم نہ ہو جائے، میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، کوئی جھوٹ نہ نکل جائے۔ یہ ہمیشہ اس ماہ مقدس میں پوری طرح سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھو، روزہ فرض ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ معمولی بہانوں سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے گیس ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا، یا چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹے چھوٹے بہانے، میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ چھوڑ دیا۔ آپ سحری کریں، ضرور سحری کریں۔ سحری کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے، یعنی کھانے کے لیے بھی ثواب ہے۔ کھاتے ہیں جو سحری میں کھانا کھاتے ہیں اٹھ کے، اس پر اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ کھانے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ بعض لوگ رات میں کھا کے سو جاتے ہیں، اب کون اٹھے گا 3 بجے 4 بجے، بس 9 بجے تک سو گئے، 12-1 بجے تک کھائے سو گئے، اسے سحری نہیں کہتے۔ آپ سو جائیں، سحر کے وقت میں اٹھ کے سحری جو کھاتے ہیں اسی کو سحر ہی کہتے ہیں۔ سحر کا وقت وہ ہوتا ہے مثال کے طور پر رات کے 3 بجے کے بعد، تہجد کی نماز کا وقت۔ یہ جو وقت ہوتا ہے اسے سحر کا وقت ہے، وقت سحر۔ یہ وقت تہجد کی نماز کا وقت ہے، اور یہی وقت آپ کے اور ہمارے لیے، امت کے لیے سحری کرنے کا اور سحری کھانے کا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں سحری نوش فرما رہے تھے تو ایک صحابی تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ برکت کے کھانے میں شریک ہو جاؤ، آؤ برکت کے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ یعنی جو سحری کا کھانا آپ کے گھروں میں پکتا ہے اور آپ اس میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ برکت کا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی سحری نہ چھوڑو، کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طبیعت میں اشتہا نہیں ہوتی، کھانے کا خیال نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کھا لو، ایک کھجور کھا روزہ شروع کر دیا۔ کھجور کھانے بھی موڈ نہیں بنتا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اٹھا کے سحری میں اٹھ نہیں رہا ہے،
بھینس کی نیند سو گیا ہے مثلا، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھونٹ پانی کم از کم پی لو۔ تو بہرحال ہم لوگ تو سحری کے معاملے میں تھوڑا آگے ہی ہیں، کھانے پینے میں تو ہم لوگ پیچھے نہیں رہتے، سحری کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے اٹھا نہیں اور سحری نہیں کر سکا تو یہ سوچ لینا کہ میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں ہوگا، ایسا صحیح نہیں ہے۔ سحری تو سنت رسول ہے لیکن روزہ فرض ہے۔ ایک سنت کے چھوٹنے سے فرض نہیں چھوٹ سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے 70 سال 80 سال کا، یا کوئی بڑا بیمار ہے، سحری نہیں کرا سارا دن روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، مرے گا تو نہیں کوئی بھی۔ اگر ایسا کوئی خدشہ ہے تو سحری چھوٹنے پہ ایسا شخص روزہ چھوڑ کر قضا کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سب اچھی صحت مند لوگ ہیں۔ رات کو سحری کے وقت میں اٹھو، مثال کے طور پر آج کل جتنا ٹائم ہے 4:45 بجے یا اس سے 5 منٹ پہلے ختم ہوتا ہے سحری کا وقت، تو آپ کے کھانے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ کھانے کے لیے رکھیں تو اس سے پہلے 20 منٹ پہلے اٹھو، وضو کرو، مسواک کرو، اور پھر 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھو۔ 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ وقت رمضان کا وقت اور تہجد کا وقت اللہ آسمان اول پہ نازل ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے قبولیت، دعا کی قبولیت کی آوازیں دی جاتی ہیں۔ تو 4 رکعت تہجد پڑھ کے دعا کر کے پھر سحری کے لیے بیٹھ جانا، یہ اپنا معمول بنا لو۔ مستقل تہجد کے لیے اٹھنا تو مشکل ہے، کہاں اٹھتے ہیں، سال بھر کہاں اٹھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس کی پابندی کرنا آسان ہے، اس لیے کہ عورتیں الارم رکھتی ہیں، پکانے کے لیے اٹھتی ہیں۔ ان سے اگر آپ کہہ دیں کہ ہمیں اتنا وقت پہلے اٹھا دیں تو وہ بھی اٹھیں، آپ بھی اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، پھر سحری کریں، تو جو روزے میں طاقت و قوت آئے گی، اللہ کی طرف سے جو برکت ملے گی، وہ تو بس آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، ہم اسے کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ تو سحری کرو یا نہ کرو، روزہ تو فرض ہے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور روزے کو پابندی سے رکھو۔ گالی گلوچ، جھگڑا، غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا، یا دکان میں بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کھانا، یہ جتنی بری چیزیں، بری باتیں، ان سے رکنا ضروری ہے روزہ صحیح ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر صحیح روزہ رکھ لے تو پھر اس کی زندگی میں تقوی پیدا ہونا لازم ہے، اور جس میں تقوی آ جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، اسے خیال بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا۔ اس کی دکان میں برکت اتنی ملے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے دکان میں اتنی برکت ملے گی۔ یعنی پورے سال کے فیصلے رمضان میں ہوتے ہیں۔ آپ کا رمضان کیسے گزرتا ہے، پورا سال آپ کا اسی رحمت و برکت کے ساتھ گزرے۔ اگر رمضان المبارک بھی اسی غلط انداز سے گزرے تو پھر سمجھ لیجئے کہ سارا سال برباد ہے۔ اور پھر خاص طور پر افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائم حین یفطر، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک روزے دار کی دعا، وہ بھی خاص طور پر افطار کے وقت میں۔ اب سارا دن بھوکا پیاسا کھا نہیں رہے، کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ؟ میرے لیے نہیں کھا رہے، اپنی بیوی کے لیے نہیں کھا رہے، کس کے لیے نہیں کھا رہے؟ اللہ کے لیے نہیں کھا رہے۔ کوئی آدمی اللہ کے لیے نہیں کھا رہا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں رات کے 12 بجے اپنے گھر پہنچا، میں باہر سفر میں گیا تھا، گھر میں پہنچا تو میں نے دیکھا میرا بیٹا میرے انتظار میں کھانا ٹیبل پہ رکھے ہوئے انتظار میں بیٹھا ہے۔
کہ جب تک ابا جان نہیں آئیں گے اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ صاحب آنکھ میں پانی لیے اپنے بچے کے پیار میں، بچہ کا مطلب نوجوان لڑکا ہے، اس کے پیار میں کہہ رہے تھے میرے بچے پہ مجھے اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، میں نے اپنے نوجوان بیٹے کو سینے سے لگا لیا، رات کے 12:30 بجے تک اپنی نیند قربان کر کے میرے لیے انتظار کرتا بیٹھا تھا میرا بیٹا، میں نے سینے سے لگایا، پیشانی کو پیار کیا اور ساتھ میں بیٹھ کے کھایا۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے پہ اتنا پیار آ سکتا ہے، تو آپ اگر اللہ کے لیے، ہم لوگ اگر اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو کیا اللہ کو ہمارے پر پیار نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ اللہ کو بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے تم لوگ افطار میں جو دعا مانگو گے وہ قبول رد نہیں ہو۔ الصائم حین یفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری دے نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ لندن میں جو مسلمان بستے ہیں وہ ہمیشہ 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ کتنے؟ 14-15 نہیں، 22 گھنٹے کا روزہ۔ ابھی امریکہ سے بھی مجھے فون آیا، وہاں کے مسلمان رات کے 8:30 بجے افطار کرتے ہیں۔ تو کتنا لمبا ہو گیا؟ 8:30 بجے افطار، یعنی ایک دم لمبا دن ہے۔ صبح 4 بجے 4:15 بجے سحری ختم اور رات کو 8:30 بجے افطار، اتنا لمبا۔ اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، وہاں کا موسم ایسا ہے امریکہ کا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شام کو 4 بجے بھی افطار ہو جاتا ہے، یعنی کہ 9 گھنٹے 9.5 گھنٹے کا روزہ بھی امریکہ کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 8:30 بجے افطار ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت وہاں ہے۔ اور وہ لوگ کیسے؟ 2 سال پہلے جب میں امریکہ گیا تھا تو وہاں کے مسلمان بھائیوں سے معلوم کیا امسال آپ رمضان المبارک میں افطار کب کرنے والے؟ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ 8:10 پر ہمارا افطار ہو۔ 8:10 پہ ہم لوگ عشاء کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ 8:10 پر افطار، پھر مغرب، پھر اس کے بعد کھانا پینا، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت آئے گا تو 10:30 پونے 11 بجے، پھر عشاء پڑھیں گے، تراویح وغیرہ پڑھا کے جائیں گے گھروں کو تو 12:30 1 بجے۔ اتنا لمبا تو ہمارا نہیں ہے، 7 بجے کے قریب ہے۔ جتنا اللہ کے لیے جتنا ہم لوگ قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر اتنا ہی پیار آئے گا۔ اس لیے افطار کے وقت میں خاص طور پر کیا کھانے پینے کی چیزیں ہیں جمع کرو، جمع کر کے پھر اللہ سے 5 منٹ کے لیے دعا میں لگ جاؤ اور دعا کرو اللہ تعالیٰ رمضان اچھا گزارے، رمضان مبارک میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، عافیت ہو، اپنے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ اس وقت پورا عالم، پوری دنیا میں رمضان المبارک آ چکا ہے۔ عربوں کا روزہ تو کل ہی ہو گیا، امریکہ کا روزہ بھی کل ہی ہو گیا۔ ہمارے نائب امام وہاں تراویح پڑھانے گئے، ان کا فون آ گیا کہ ہمارے ہاں آج تراویح ہے، تو آج ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارا روزہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ تو پورے عالم میں اس وقت رمضان المبارک چھا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو سارے عالم کے لیے عافیت کے، امن کے دعائیں کرو کہ اللہ سب کا رمضان اچھا گزارے، کوئی پریشانی نہ ہو، دشمنان اسلام کی طرف سے کسی قسم کی سازشیں نہ ہو، روزہ رکھنا آسان ہو۔ یہ انشاءاللہ تہجد میں بھی دعا کرو، افطار میں بھی دعا کرو، فرائض کا اہتمام کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو پریشان نہ کرو، جھگڑے مت کرو،
کوئی اگر آدمی کسی روزے دار سے جھگڑا کرنے کا راستے جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا نہ کرے، یوں کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں۔ حدیث میں ہے انی صائم، انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے جھگڑا مت کرو۔ روزے دار کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے رمضان المبارک میں۔ روزہ، سحری، افطار، ان سب کی چیزوں کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ایک تو آپ حافظ صاحب کے پیچھے ایک قرآن سنتے ہیں، آج جو شروع ہو گیا 100 پارہ ہو گیا، اب اس کے بعد انشاءاللہ تراویح میں 27ویں کو ایک قرآن ختم ہو۔ اب آپ اپنے طور پر پرسنل کتنے قرآن پڑھیں گے، کتنے ختم کریں گے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، آپ کتنا آہستہ پڑھتے ہیں، کتنا تیزی سے پڑھتے ہیں، وہ آپ اپنے حساب سے طے کر لیں۔ قرآن پڑھنا اس مہینے کی سب سے عجیب اور سب سے خوبصورت عبادت ہے۔ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ حضرات درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما تکون لک رضاء ولحقہ اداء دائمة بدوام ملک اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔